ذرا انٹرسٹڈ ایریا مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اہل سنہ والجماعت بھی تو تھے نا، وہ بھی ہے اور ابھی بھی وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے. ان کی کیا حالت رہی ہے کہ 133 to 656 ہجری کے زمانے میں ان کو ہم خاموش اکثریت کہیں گے، جس کو ہم سائلنٹ میجورٹی کہہ سکتے ہیں. سنت نبوی کا عمل اور اجتماعیت ان کے ہاں رہی، یعنی یہ اصل میں میجورٹی مسلمانوں کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. اب اس کے لیے دیکھیے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جسے اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ وہ شخص بھی اجتماعیت سے بالشت برابر نکل گیا جو جاہلیت کی موت مرا. پھر اس طرح وہی حدیث ایک اور طریقے سے وہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جسے اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو حکومت سے بالشت برابر نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت ہی کی موت ہوگی. یہ دیکھیے دو حدیث ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میجورٹی نے پھر بھی یہ کیا کہ جو بھی حکومت بن گئی، چاہے پہلے وہ بنو امیہ کی حکومت بنی، پھر بنو عباس کی بنی، پھر بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو مختلف گروہوں کی الگ الگ ان کی حکومتیں بنتی رہیں، جیسے غوری صاحب کی، غزنوی صاحب کی، اسی طرح اسماعیلی حضرات کی، آل بویہ کی، جس کی بھی رہی. تو جو مین میجورٹی ہے وہ پھر بھی ان کے ساتھ انہوں نے بغاوتیں نہیں کی، لیکن انہوں نے اصول یہ رکھا کہ جی ہم صرف قرآن مجید اور سنت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکامات پریکٹیکلی کر کے دکھائے ہیں، جس کو میجورٹی ایگری ہے جس پہ، بس اسی پہ عمل کرو. تو وہ رہی اور بغاوت سے پھر دوری بھی رہی، اور پھر جو بھی خلافت بنتی رہی تو اس سے وابستگی رہی. اب آپ دیکھیے کہ شیعہ حضرات بھی جن حضرات کو امام قرار دیتے ہیں، جیسے حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، زین العابدین، محمد باقر صاحب، جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان سب یہ اس پیریڈ 41 سے لے کے 148 ہجری تک وہ عین حکومت کے ساتھ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، اور جو بھی چاہے بنو امیہ کی حکومت ہو چاہے بنو عباس کی ہو تو اسی پہ وہ سرنڈر کرتے رہے. تو رزلٹ یہ ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ اہل سنت والجماعت اصل میں لفظ بھی انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ جناب ہم ایک تو سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا الجماع کا مطلب کہ ہم اجتماعیت سے بغاوت نہیں کرتے. تو یہ رہا، تو میجورٹی کا یہ حال رہا. لیکن پھر ان کے یہاں بھی زوال ہوا. یہ 296 to 451 ہجری تھی. یعنی ہوا یہ تھا کہ بنو عباس کی جو حکومت بنی ہوئی تھی تو اب وہ کمزور ہوئی اور مختلف ریاستیں آپس میں بنی اور آپس میں جنگیں کرنے لگے. یعنی کبھی دیکھیے تو جیسے یہ افغانستان میں دیکھ لیں تو غزنوی صاحب کی حکومت بن گئی تھی، اچھا اب وہ کمزور ہوئے تو غوری صاحب آ گئے، ان کی حکومت بن گئی، ایسے رہا. اچھا انڈیا میں دیکھیے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی رہا سلسلہ کہ ایک کی رہی حکومت ایک کے بعد دوسرے کی رہی. اچھا یہ چاہے اہل سنت میں بھی یہی رہا، اور اسی طرح شیعہ حضرات کیا بھی رہا کہ آل بویہ کی حکومت بنی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہوئی. اسی طرح پھر خود اسماعیلی شیعہ حضرات کی حکومت ایجپٹ میں بن گئی لیکن اس میں آپس میں گروپ الگ الگ ہو گئے، وہاں پہ بھی یہی رہا. اچھا پھر اہل سنت کے یہاں دیکھیں تو پھر اسپین میں بھی ایسے ہی تھا کہ بنو امیہ کی حکومت بن گئی تھی لیکن ان میں آپس میں پھوٹ پڑی، وہ بھی آپس میں لڑائیاں کرتے رہے. تو اصل میں آپ یہی آپ کو ریزن سامنے آئے گی کہ پھر زوال اصل میں یوں ہوا. اب فاطمی حکام کے مذہبی احکام کی خلاف ورزی کرنا اور اس کے نتیجے میں موت یا جیل کی سزا بھگتنا، یہ اہل سنت کی جہاں جہاں حکومت رہی ہے تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جو بھی مذہبی احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو ہم سزا بھی دیں گے. تو وہ کچھ کیسز میں ہوا بھی، لیکن میجورٹی
چاہے وہ اسماعیلی شیعہ ہوں چاہے کوئی اور بھی ہوں، تو وہ بظاہر اپنے آپ کو وہ اپنی خفیہ ڈسکشن ہی کرتے رہے، تو انہوں نے بظاہر وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے تو کچھ نہیں ہوا۔ فاطمی اداروں کا بائیکاٹ کرنا، جیسے ان کی عدالتوں میں مقدمات نہ لے جانا، ان کی مساجد میں نماز نہ پڑھنا، اس کی یہ کیس زیادہ ہوا ہے ایجپٹ میں، کیونکہ ایجپٹ میں اسماعیلی حضرات کی حکومت بن گئی تھی، تو اب وہ ان سے کوئی زیادہ ان کی پھر اہل سنت کی زیادہ دوستی نہیں تھی۔ فتاوی کے ذریعے عوام الناس کو فاطمیوں سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرنا، یعنی اب اہل سنت کی ظاہر حکومت نہیں تھی ایجپٹ میں اور لیبیا میں، تو بہرحال وہ اپنے فتوے کے ذریعے وہ عام لوگوں تک ایسے میسج پہنچاتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ مسجد اس طرح ابھی تک حکومت کے کنٹرول میں تھی، تو اس لیے وہ نہیں کرتے تھے اور حکومت اسماعیلی حضرات کی تھی۔ فاطمی دعوت قبول کر لینے والے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ، یہ ہو جانا، اور پھر ہونا کیا کہ اسماعیلی حضرات الگ ہو جاتے جو فاطمی خلافت کو مانتے تھے، اور جو عام اہل سنت تھے وہ بس الگ رہتے تھے لیکن بغاوت نہیں کرتے تھے۔ مساجد کی بجائے گھروں پر اجتماعات منعقد کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا، وہ انہوں نے ایجپٹ میں بھی کیا، سیریا میں بھی، جارڈن میں بھی کیا، پھر اسی طرح سندھ میں اور پنجاب میں بھی کیا۔ بنو قطامہ، بنو سنہاجہ اور دیگر بربری قبائل میں دعوت کا اہتمام کرنا، یہ مختلف قبائل یہ سارے افریقہ میں تھے، تو وہاں تک وہ اپنا میسج ایسے پہنچاتے رہے، اور جب موقع دیا جائے تو فاطمی علماء کے ساتھ مناظرے میں اپنا نقطہ نظر پیش کر دینا، تو یہ اہل سنت کے جو بھی اسکالر رہ گئے تھے تو ان کے ہاں یہ رہا سلسلہ۔ لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ پھر ان کے ہاں ظاہر ہے کہ ان کی جب میجورٹی خود اسماعیلی حضرات ہی کے فرقے میں آنے لگے لوگ، کیونکہ حکومت انہی کی تھی تو اس لیے کمزور ہونے لگا، لیکن پھر جب اسماعیلی حضرات کی حکومت ختم ہو گئی 67 ہجری میں، تو پھر دوبارہ سر نو اہل سنت دوبارہ سامنے آ گئے، اور تب جا کے یہ ہوا کہ اب ایجپٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہے زیادہ تر۔ اس کے بعد نشت ثانیہ کا دور، یعنی اب یہ اہل سنت میں دوبارہ پھر امپروومنٹ کا پوزیشن آئی 451 to 656 ہجری تک۔ کیا غالب ہوا ہے جو ایک شیعہ حضرات کی جو حکومت جو ایران اور عراق میں بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اسماعیلی ریاست جو ایجپٹ لیبیا میں بن گئی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر علم الکلام اور علم الفقہ کے مکاتب فکر کی تحریکیں وہ بننے لگیں۔ اس کی ہم اسٹڈی آگے جا کے کریں گے کہ ان کے ہاں کیسے پھر ایک علم کلام میں کیسے کیا آئیڈیاز آئے اور کیا کیا چیزیں آئیں، پھر اس کے بعد فلسفہ، تصوف، علم الکلام، اس کے رزلٹ میں پھر مسلمانوں اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے فرقے الگ الگ اثرات آنے لگے اور پھر نئے سنی فرقے بننے لگے تھے۔ تب جا کے یہ پیریڈ 656 ہجری میں ختم ہوا، اس لیے کہ پھر وہ جو عروج کا جو دور تھا ابھی تک کہ ابھی تک آپس میں لڑ رہے تھے لیکن پھر بھی عروج تھا، کم از کم دنیا میں ان کا پھر بھی عروج حاصل تھا، تو وہ ختم بھی ہوا۔ اس کی اسٹڈی ہمارے اگلے لیکچر میں چلے گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا سلسلہ کہ مسلم دنیا میں غیر مسلموں کی یلغار آئی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اہل سنت کے ہاں بھی فرقے بنے، اور ان کے اہل جو شیعہ حضرات ان کے بھی الگ الگ گروپ بن گئے، لیکن ان کے بھی پھر پوائنٹ آف ویو وہ اہل جو شیعہ حضرات کے اسماعیلی شیعہ حضرات کے بھی جو جتنے آئیڈیاز ہیں وہ سنیوں کے اندر بھی آ گئے، تو یہ سلسلہ آیا۔ تو یہ اب ہمارے اگلے ٹاپکس ہوں گے جس کی ہمیں اسٹڈی کرنی ہے، لیکن پہلے ہم غیر مسلموں کی سچویشن کو پہلے دیکھ لیں اور اس کے کیا رزلٹ ہوئے، کیونکہ ہم نے ابھی وہ پڑھا تھا نا کہ ایک یہ صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، وہ کیا ہوئی، اور پھر یہ منگولوں کا یلغار جس میں چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کی ایک سپر پاور کو ختم کر دیا تھا، تو وہ کیا ہوا وہ پہلے پڑھ لیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور تحریکوں میں کیا ہوا۔ تو یہ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔
ابھی آپ کے ذہن میں چلتے چلتے پھر ہم اگلے اور آخری لیکچرز پھر ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو زوال کا پیریڈ رہا 656 ہجری سے لے کے 1342 ہجری تک، جس کو عیسوی کیلنڈر میں 1258 ٹو 1924 میں کیا واقعات ہوئے وہ ہماری ہوگی، اور پھر آخری لیکچرز ہوں گے ہمارے کہ زوال پھر ختم ہوئی اور پھر بہتری کا دور آیا ہے یہ 1924 سے لے کے آج تک کی، یہ اب ہمارے وہ ہوں گے لیکچرز اگلے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ ای میل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیٹیل میں عرض کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔